اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اشتہار میں دے رہے ہیں ایسا علاقہ جو مسجد سے پاک ہے، اسلامی ملک ہو، اور اس میں کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی بستی معاذ اللہ جو مسجد سے محروم ہو، اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں۔ تو مسجد کے کردار کے زندہ ہونے سے خوف زدہ ہیں۔ مسلمان عبادت تک محدود رہے بہت، لیکن یہ ان کے اندر پوری امت کی سوچ ہو اور کفر کی سازشوں پر نظر ہو، ان کے توڑ کے حوالے سے بات کی جائے، اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ایک تیسرا سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے علاوہ اور کون سے امور انجام دینا ضروری ہے؟ دیکھیں بھائی، واللہ عالم الصواب، نماز کی ادائیگی کے علاوہ سب سے زیادہ توجہ جس چیز پر کرنے کی ضرورت ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ مسجد دعوت و تبلیغ کا مرکز ہو، یہاں سے دین کی دعوت دی جائے، اور دعوت قرآن کی بنیاد پر یہ دعوت کا مرکز ہو، اجتماعیت کا ذریعہ ہو، یہاں سے امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، امت کے اجتماعی مسائل پر توجہ ہو، اور مسلمانوں کے اندر جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، عملی کمزوریاں ہیں، ان کی نشاندہی ہو، ان کی اصلاح کی فکر ہو۔ ایک چوتھا سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ مسجد کے تاریخی کردار کو زندہ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اندر جائے نا، اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی سوچ۔ میری ناقص سی سوچ یہ کہ مسجد کے تاریخی کردار کو زندہ کرنے کے لیے ہر مسجد میں درس قرآن، درس حدیث کا حلقہ قائم کرنا ضروری ہے۔ مسجد ہے ہی قرآن کے لیے، مسلمان اور مسجد، اسلام اور مسجد یہ لازم ملزوم ہے، اور مسجد اور قرآن یہ لازم ملزوم ہے۔ ایسی مسجد کا تصور نہیں ہو سکتا جس مسجد میں قرآن کی تعلیم نہ ہو، اور صرف الفاظ کی تعلیم نہیں، معانی کی بھی تعلیم، گویا کہ تعلیم بھی ہو، تفہیم بھی ہو۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، پورے ملک میں اور پوری دنیا میں درس قرآن کے حلقے وہ قائم کیے جائیں۔ آپ مساجد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مساجد کے اندر قرہ کے حلقے ہوتے تھے، قرہ کے حلقے، قاریوں کے حلقے۔ آج ہمارے ہاں قاری صرف اس کو کہتے ہیں جو مخارج کی صحیح ادائیگی کر سکتا ہو، تلفظ کی صحیح ادائیگی کر سکتا ہو، قاف کاف، عین غین، تا سا، تا طا میں فرق کر سکتا ہو۔ ہمارے ہاں قاری صرف اس کو کہتے ہیں، جبکہ قرون اولا میں، قرون اولا میں قاری اس کو کہا جاتا تھا جو قرآن کے الفاظ بھی پڑھ سکتا ہو، قرآن کریم کے معانی بھی سمجھ سکتا ہو۔ تو قرہ کے اور قصاص کے اور باعثین کے حلقے ہوتے تھے، بعض اوقات انفرادی طور پر اور بعض اوقات حکومت کی طرف سے، جن حلقوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن کا درس دیا جاتا تھا، قرآن سمجھایا جاتا تھا۔ بہت اچھا ہوا ہمارے القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان، ان کی طرف سے جو ایک نصاب بنایا گیا، امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ نصاب پورے ملک میں جاری ہو جائے گا، تو ہر مسجد میں اس نصاب کو جاری کیا جائے اور درس قرآن کے حلقے قائم کیے جائے۔ اس دنیا کا مستقبل، اس دنیا کا امن
اس دنیا کا تحفظ اور مسلمانوں کی بقا یہ قرآن سے وابستہ ہے. تو مسجد کے کردار کو زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میری نظر میں عبادات کے نظام کے علاوہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ درس قرآن کے حلقے، پھر درس حدیث کے حلقے، درس فقہ کے حلقے. ائمہ کرام کو اس مقصد کے لیے خصوصی طور پر تربیت دی جائے. دوسری چیز جس کی میں ہی سمجھتا ہوں ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں ایسے لوگ ہوں جو محلے کے اور بالخصوص اپنے نمازی ساتھیوں میں سے غریب افراد پر نظر رکھے اور ان کے ساتھ مالی تعاون کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پیٹ بھر کر کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہو تو تم مومن نہیں ہو. کیسا مومن ہے؟ ایک ہی صف میں نماز پڑھ رہے، ایک کروڑوں کا مالک ہے اور دوسرا قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اس کو اس کے حالات کی کوئی اطلاع بھی نہیں اور فکر بھی نہیں.